بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، آج جمعے کا مبارک دن ہے اور آپ سب کو جمعے کے دن کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمیشہ ہم پر موسلادھار بارش کی طرح برستی رہیں، آمین۔ تو جمعے کا دن جو کہ تمام دنوں کا سردار دن ہے، اس دن مانگی گئی دعا اللہ رب العزت کبھی بھی رد نہیں کرتا، اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی رکھ دی جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اور بہت سے علماء کرام، محدثین اور بزرگان دین کا کہنا ہے کہ وہ گھڑی عصر کے بعد کی گھڑی ہے۔ تو آج ہم جو وظیفہ، جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، یہ عمل بھی آپ نے نماز عصر کے بعد پڑھنا ہے۔ بڑا مبارک عمل ہے، بڑا ہی آسان عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 منٹ لگیں گے، لیکن یہ عمل آپ کو بہت زیادہ فوائد سے نوازے گا۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اور اس کے ساتھ ہمارے چینل پر جتنے بھی چینلز کے شارٹ آؤٹ دیے جائیں، ان چینلز کا وزٹ کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، چینلز کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی، شکریہ۔ تو یہ کون سا عمل ہے، کیسے پڑھنا ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، یہ عمل، یہ وظیفہ بڑی ہی مبارک دعا کا وظیفہ ہے۔ اس دعا کو دعا یونس اور آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ اب اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں یا پھر کسی وجہ سے پریشان ہے، تو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو بھی پریشانی ہے اس کا آپ نے تصور کر لینا ہے۔ اب تصور کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں تو درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس درود کو پڑھنا چاہیں تو اس درود کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے صرف اور صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز دعائے یونس پڑھنی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا ہے جسے دعائے یونس بھی کہتے ہیں اور آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ دعا کو دوبارہ سن لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 41 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اب جب آپ 41 مرتبہ دعائے یونس پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ
بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہے کہ یا پروردگار میری فلاں فلاں پریشانی ہے، اپنی رحمت سے اس پریشانی کو دور فرما دے، میری فلاں فلاں حاجت ہے، اپنی رحمت سے میری حاجت کو پورا کر دے، میرا فلاں فلاں مقصد ہے، اے میرے مالک تو مجھے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما دے۔ یقین جانے کہ آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی، اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ یہ اتنا طاقتور عمل ہے، اتنی طاقتور دعا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں 40 دنوں تک رہے تو انہوں نے انہی کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد کو سنا اور انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی، ان کی وہ مشکل دور ہو گئی۔ تو آپ کا یقین بھی اس طرح کامل ہونا چاہیے، کیونکہ بے یقینی کے ساتھ کیا گیا عمل کبھی بھی فائدہ نہیں دیتا اور یقین کے ساتھ پڑا گیا عمل کبھی بھی فائدے سے محروم نہیں رہتا، یعنی کہ وہ عمل آپ کو فائدہ ضرور دیتا ہے۔ تو اس عمل کے ساتھ ساتھ ایک اور چھوٹا سا عمل ہے، ایک اور چھوٹا سا وظیفہ ہے جو اللہ کو راضی کرنے کا عمل ہے۔ دوستو دیکھیں، جب اللہ راضی ہوگا تو سارے کام سنور جائیں گے، ہر کام میں کامیابی ملے گی، اور جب اللہ ناراض ہوگا تو آپ لاکھوں وظائف بھی پڑھ لیں تو آپ کو ان وظائف کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو اس لیے اللہ کو راضی کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب سے جو بہترین عمل ہے، سب سے جو کامیاب عمل ہے، سب سے جو طاقتور عمل ہے، وہ عمل ہے توبہ استغفار کا عمل۔ اب توبہ استغفار کی بہت سی دعائیں ہم اپنی بہت سی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، آپ کو بتا چکے ہیں۔ آپ کو استغفار کی جو بھی دعا آتی ہے آپ نے اس دعا کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن نہیں بلکہ روزانہ آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ ہاں، اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب یہ اتنا مبارک عمل ہے، اس عمل کی برکت سے اللہ اور اللہ کا حبیب راضی ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ کا راضی ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ رب العزت کا ناراض ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے۔ تو دوستو، جب اللہ راضی ہو جائے گا تو ہماری دنیا کی مشکلات بھی آسان ہو جائیں گی، ہماری نیک حاجات بھی پوری ہو جائیں گی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ مبارک عمل ہمیں آخرت میں بھی فائدہ دے گا، آخرت میں بھی ہماری جنت کا ٹکٹ بنے گا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، چھوٹا سا آسان سا عمل ہے، اس عمل کو ضرور پڑھیں اور اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ جمعۃ المبارک کے دن مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔